عالمی برادری کی توجہ مبذول ہو رہی ہے اس طرف. ہم نے دیکھا ہے کہ اسپین اور اٹلی میں اب یہ جو ایکسپینشن آف اسرائیل کا آئیڈیا ہے اس کی اب وہ پذیرائی نہیں رہی جب سے کچھ عرصہ پہلے تھی. امریکہ میں بھی اس کی حمایت ختم ہو رہی ہے. یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ یہ آئیڈیا اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہا ہے. اس میں یہ انہوں نے تورا کو انووک کر کے لینڈ گریبنگ کا پروگرام بنایا. اور یہ کہاں سے اسٹوری سٹارٹ ہوتی ہے؟ یہ 1917 سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہانی، جب بیلفور ڈیکلیریشن کے بعد یہاں پہ دھوکہ دے کے عرب لیڈرز کو یہاں پہ یہ اسٹیبلش کیا گیا، یہاں پہ سیٹلمنٹ کی گئی، پھر 1948 میں آگے کیا گیا. بیلفور ڈیکلیریشن 1917 میں ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ دو اور چیزیں ہو رہی ہیں. اس سارے نیکسس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 1917 ہی کے آس پاس 1920 میں ان کا یہ انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم جیوز کا راسٹائل کا وہ قائم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہالی ووڈ قائم ہوتا ہے. اب یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ پاور کی تین اس وقت وہاں پہ ستون ہے. ایک تو ملٹری پاور کی ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے، دوسرا فائنینشیل کنٹرول جو کہ وہ بینکنگ سسٹم سے آیا، تیسرا نیریٹو کنٹرول. اب وہاں پہ ہالی ووڈ کریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر 1940-50 میں ٹیلی ویژن کا دور آتا ہے. پھر یہ لیٹ 20th سینچری میں آ کے یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور آتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں انہوں نے کنٹرول کی. نیریٹو کنٹرول تھا، فائنینشیل کنٹرول اور ملٹری کنٹرول. اس طرح انہوں نے پاور کو اسٹرکچر کیا. اب یہ لینڈ گریبنگ کا منصوبہ تھا جس کو اب اولڈ ٹیسٹامنٹ کو انووک کر کے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ اس کی سملیرٹی نظر آتی ہے جو انڈیا نے کیا. ہندوتوا میں بھی انہوں نے ایک میتھولوجی کو انووک کر کے اکھنڈ بھارت وہ ایک وہاں پہ ایک تصور قائم کر لیا. تو یہ دونوں تصورات جو ہیں گریٹر اسرائیل اور ہندوتوا، یہ سارے میتھولوجی پہ بیسڈ ہیں. ان ریئلسٹک ان کی بیک گراؤنڈز ہیں لیکن ان کے ایمبیشنز جو ہیں وہ بالکل ریئلسٹک ہیں. ایمبیشن یہ ہے ایکسپینشنزم، اپارتھائڈ یعنی دوسری کمیونٹیز کا قتل عام کرنا اور اپنی ہیجمنی قائم کرنا، اور یہ اس طرح سے انہوں نے یہ سارا ڈیزائن قائم کیا. لیکن دو واقعات ہوئے ہیں آگے پیچھے. ایک تو کیونکہ یہ ایک ایسا تصور انہوں نے اپنے بارے میں قائم کر دیا تھا جیسے یہ بہت طاقتور ہیں، اب ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، انہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا. تو اس کے نتیجے میں پھر انسان غلطیاں کرتا ہے. تو قدرت بھی وہ غلطیاں کرواتی ہے. ایک غلطی مودی نے کی آپریشن سندور کر کے، اور کیونکہ پیچھے وہی سوچی، وہی اپنے بارے میں ایک تصور تھا کہ ہم بہت بڑی چیز بن گئے ہیں، ہمیں اب کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، انٹرنیشنل لا ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اس چکر میں انہوں نے کشمیر کے اسٹیٹس کو چینج کر دیا. یہاں پہ انہوں نے ایران پہ حملہ کر دیا. یعنی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس دوران میں آپ ایک ملک پہ حملہ کر دیں تو آپ سوچیں کہ یعنی کہ کوئی مورل کنسیڈریشن نہیں ہے. ایک طرف تو یہ چلے، میں کہتا ہوں کہ کسی بھی دین کو مانتے ہیں یا کسی بھی مذہب کے یہ پیروکار ہیں، ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی منیمم مورل اسٹینڈرڈ سے ہوتے ہیں نا کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک نہیں. یہ تو اپنے مذہب کو بھی نہیں فالو کرتے.